اور لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو بڑا ہی پرتکلف اور عمدہ اور قیمتی قسم کا لباس پہنا کے، خود اپنے سر کے اوپر تاج سجا کے ہیرے جواہرات کا بڑا قیمتی، اور 1000 نوکر چاکر غلاموں کی ٹھاٹھ باٹھ میں سواری پر سوار ہو کے یہ نکلا باہر اپنے محل سے۔ غلام اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو غریب آدمی تھے جن کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، وہ بڑی للچائی نظروں سے اس کو دیکھتے تھے، اور اس نے پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے ایک خاتون سے کہا، وہ بڑی حسین و جمیل تھی، کہنے لگا میں تجھے بڑے قیمتی جوہرات دوں گا، دولت دوں گا، پیسہ دوں گا، تو نے کام یہ کرنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت قوم بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے ہوں، خطاب کر رہے ہوں، اس وقت تو نے وہاں جا کے کہنا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، تو یہ میرے ساتھ یہ بدفعلی کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن قوم بنی اسرائیل کو حلال اور حرام بتا رہے تھے، اور ساتھ میں یہ فرما رہے تھے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے، یا جو بندہ زنا کرتا ہے، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے کیا کیا سزا ہے۔ یہ قارون جو تھا، یہ وہاں گیا، اس نے سنا کہ قوم بنی اسرائیل وہاں جمع ہے اور موسیٰ علیہ السلام ان کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اور ساتھ میں زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی تاکید فرما رہے۔ زکوٰۃ جو خود چور تھا زکوٰۃ کا، اس کو بڑی تب چڑھی اس سے۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ حلال اور حرام کی بات کر رہے ہیں، آپ زنا کی بات کر رہے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر آپ نے یہ فعل کیا ہو تو پھر آپ کی کیا سزا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بھی وہی سزا ہے جو عام بندے کی سزا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے زانی کو، تو میری بھی وہی سزا ہے۔ تو کہنے لگا آپ نے یہ کام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ، یہ کیسے ممکن ہے۔ کہنے لگا کہ میں گواہ دیتا ہوں، گواہ موجود ہے یہاں، گواہ گواہی دے گا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ بڑی اس بات پر حیران ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تھے وہ حیرانگی کے ساتھ ممبر پر بیٹھے۔ وہ عورت کو یہ لے آیا قارون، اس نے کہا کہ ہم بتا تیرے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ موسیٰ علیہ السلام کیا کیا معاملات کرتے ہیں۔ دلوں پر اختیار میرے اللہ کا ہے، دلوں پر قبضہ میرے رب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت کا پہرے دار ہے، وہ اللہ کی توحید کے پہرے دار ہیں، وہ اللہ کی توحید کے پرستار ہیں، اور اللہ کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے، اللہ ان کی عزت کا رکھوالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا دل نہیں بدل دیا۔ دنیا کے اندر جتنے مرضی دولت کے لالچ دے لیں، مگر کوئی کسی کا دل نہیں خرید سکتا، اس پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نہیں بدل دیا۔ وہ جس وقت مجلس میں آئی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اس نے کہا نہیں نہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو بڑے نیکوکار، بڑے پارسا، بڑے متقی اور پرہیزگار، یہ مجھے سارا لالچ جو دیا ہے اس شخص نے، قارون نے دیا، اور اس نے کہا کہ میں تجھے قیمتی جواہرات اور دولت اور پیسہ دوں گا کہ تو موسیٰ علیہ السلام پر یوں کہہ دے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جب عورت کی یہ گواہی اپنے حق میں سنی تو آپ بے ہوش ہو کے جب ممبر سے نیچے گرے، تو روایت کے اندر ہے کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اپنی گود میں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش میں لائے اور تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہے۔